اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ آن لائن کلاسز بھی آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور میری یہ گزارش ہے آپ سب سے، اور میں بار بار یہ گزارش کرتا رہوں گا کہ آپ لوگ گھر پہ رہیں، سیف رہیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، اور آپ کے پاس ایک اچھی اپورچونٹی ہے چونکہ آج کل زیادہ تر لوگ گھر پہ رہتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں ایک بہترین اپورچونٹی ہے اپنی پیرنٹس کی ہیلپ کرنے کی۔ تو آپ کے پاس جتنا بھی وقت ہے اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ اپنے پیرنٹس کے لیے کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کی خدمت کریں۔ ایک بہترین اپورچونٹی ہے، اٹس اے گولڈن اپورچونٹی فار آل آف یو۔ ٹھیک ہے، ابھی اگر آپ کو یاد ہو کل ہم لوگ خدا کی پہچان اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ میں یہاں پہ پھر سے اپنے سبجیکٹ کو لکھوں گا اور ٹاپک کو لکھوں گا پہلے آپ کے لیے۔ آپ کو یاد ہے کل ہم لوگ سبجیکٹ ہمارا کیا ہے؟ کون بتائے گا سبجیکٹ کیا ہے؟ ہاں حسنین تم بتاؤ گے سبجیکٹ کیا ہے میرا؟ عقائد، بالکل ٹھیک۔ تو ہمارا سبجیکٹ ہے عقائد، بالکل صحیح، ٹھیک۔ اور ٹاپک ہمارا ہے، سبجیکٹ ہمارا عقائد ہے۔ یہاں ریڈ سے لکھوں گا عقائد تاکہ کلیئر دکھے آپ کو۔ ٹھیک، اچھا، اور میرا ٹاپک کیا تھا؟ ابھی میں نے اشارہ بھی کیا تھا اس کی طرف، یاد ہے نا سبھی کو؟ ایک بار سب لوگ بتائیں مل کر کے ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ ہاں، خدا کی پہچان، خدا کی پہچان، صحیح، ویری گڈ۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے خدا کی پہچان۔ اس کا آج دوسرا لیکچر ہے، ٹھیک ہے، یہ پارٹ 2 ہے۔ صحیح، اچھا، کل ہم نے کس چیز کے بارے میں بات کی تھی؟ کسی کو یاد ہے یہ؟ کل ہم نے کیا بات کی تھی؟ کل ہم نے اللہ کی ایک بہت ہی پیاری مخلوق کے بارے میں بات کی تھی، اور وہ کیا ہے؟ جی، سب کی آواز ایک ساتھ آنا چاہیے۔ فش کے بارے میں بات کی تھی، بالکل فش کے بارے میں بات کی تھی۔ اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فش کے پاس سوئم کرنے کے لیے ایک خاص چیز ہے، اور اسی طرح سے فش کے پاس سانس لینے کے لیے، ریسپیریشن کے لیے ایک اور چیز ہے خاص، ہے نا؟ وہ کیا تھی؟ فش کو سوئم کرنے کے لیے کیا چیز ملی ہے؟ فنز ملے ہیں اس کو، وہ پنکھ جو اس کے ہوتے ہیں نا سائیڈ میں جو اس کے ہوتے ہیں، تو وہ فنز اس کو ملے ہیں، اسی کے تھرو وہ سوئم کرتی ہے، پانی کے اندر آرام سے تیرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ریسپیریشن کے لیے جیسے ہمیں ناک ملی ہے، ہم ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں، اس کو گلز ملے ہیں۔ تو دیکھیے دو چیزیں اس کو ملی ہیں، ایک ہے فنز اس کے فش کے، اور دوسرے کیا ہے؟ گلز، جس کو ہم نے کہا تھا گل پھڑے۔ یعنی جب ہم ایک فش اگر یہاں پہ بنائیں، سپوز کر لیں، ٹھیک ہے، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے لیے ایک فش بنانے کی۔ کل بھی ہم نے ایک فش بنائی تھی آپ کے لیے، یاد ہے آپ کو؟ سب سے اچھی چیز آپ کو فش کی کیا لگتی ہے؟ مجھے تو یہ لگتی ہے، یہ کوائنز جو ہوتے ہیں نا فش کے پاس، یہ جو چمکتے ہیں، یہ بہت پیارے لگتے ہیں۔ آپ کو ایک بات پتہ ہے؟ یہاں پہ ایک بات پوچھتا ہوں میں آپ سے، اگر کسی فش کے پاس یہ کوائنز نہ ہوں جو اس کے پاس ہوتے ہیں نا، وہ اوپر جو لگے چمکتے رہتے ہیں، کیا ایسی فش ہم لوگ کھا سکتے ہیں کیا؟ اسلام کے حساب سے کھا سکتے ہیں ایسی فش؟ نو، یس، یور آنسر از کریکٹ، ہم نہیں کھا سکتے ایسی فش۔ کوئی بھی ایسی فش کہ جس کے پاس یہ کوائنز نہ ہو، ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، ٹھیک ہے۔
میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ ایک چیز اس کے پاس یہاں پر ہوتی ہے جس کو ہم نے کہا تھا گلز. ہاں فش کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ گلز. میں اس کی بات کر رہا تھا. ابھی کوئی چیز کم ہے فش میں؟ کچھ لگتا ہے آپ کو کچھ کم ہے؟ یہ گلز ہیں جس سے فش کیا کرتی ہے؟ سانس لیتی ہے. سانس لیتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی کیا کم ہے فش کے اندر؟ کون بتائے گا؟ ہاں ابھی تو فنز نہیں ہے اس کے پاس. فنز ہونا ضروری ہے, تو فنز بھی ہونا چاہیے اس کے پاس. ٹھیک ہے, صحیح ہے. فنز بھی بے حد ضروری ہے. یہ فنز میں نے بنا دیا. ٹھیک ہے, تو وہ گلز ہیں اور یہ فنز ہیں. فنز کے ذریعے سوئم کرتی ہے وہ, اور اس کو بولتے ہیں فنز. ٹھیک ہے, یہ ہیں فنز. ان کے تھرو سوئم کرتی ہے اور اس کے تھرو وہ سانس لیتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے پاس یہ فنز اور گلز خود سے تو آئے نہیں ہیں, اس نے خود سے تو بنائے نہیں ہیں. کس نے دیے اس کو؟ ہاں سب مل کر بتائیں گے. کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے. بے شک اللہ نے دیے. تو میں نے کہا تھا کہ جو اللہ جس نے اس کو فنز اور گلز دیے ہیں اس کے پاس کیا ایٹریبیوٹ ہوں گے, اس کی کیا خاصیت ہوگی؟ کہ ہی از آل نوئنگ. اللہ جس نے اس کو یہ چیزیں دی ہیں, ہی از آل نوئنگ, اس کو سب پتہ ہے, وہ ہر بات کا جاننے والا ہے نا. جیسے قرآن میں آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. تو ہی از آل نوئنگ. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آل نوئنگ, یعنی اسے پتہ ہے کہ فش کو یہ چیزیں چاہیے, تو جب اس نے کریٹ کیا تو اس کو یہ چیزیں دی جو اس کی نیڈ تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ ہی از اومنیپوٹنٹ. اومنیپوٹنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کون بتائے گا؟ سکینہ آپ بتائیے. ہاں اومنیپوٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جیسے قرآن میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں, کئی جگہ پر آتا ہے نا, جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کون سا جملہ آتا ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ کسی کو پتہ ہے وہ جملہ؟ وہ کیا آتا ہے قرآن میں؟ کوئی بتائے گا؟ کوشش کریے, یاد کیجئے. بہت سی آیتوں میں آتا ہے, وہ آخر میں بہت آتا ہے. قرآن کے اینڈ جو آیت ہوتی ہے اس کے اینڈ میں آتا ہے. کیا آتا ہے؟ کوشش کریں, اچھی کوشش کریں. جی ان اللہ, ہاں ان اللہ, اس کے بعد علی کل شیء قدیر. بالکل صحیح ہے. ایک صلوات پڑھیں ان کے لیے آپ لوگ سب مل کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہی از اومنیپوٹنٹ, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے پاس ہر چیز کی طاقت ہے. تبھی تو اس نے, چونکہ وہ کریٹ کر سکتا ہے اور وہ یہ چیزیں دے سکتا ہے, اس کے پاس پاور ہے, اس کے پاس پاور ہے. تو ہی از آل نوئنگ ہے, اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے اور اس کے پاس ہر چیز کی طاقت بھی ہے. میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ ایک اور صفت اس سے پتہ چلتی ہے, ایک اور چیز پتہ چلتی ہے. کسی کے پاس نالج بھی ہو اور پاور بھی ہو, اس کے پاس طاقت بھی ہو, ضروری ہے کہ وہ کوئی اپنی چیز کسی کو دے یا کسی کو کچھ عطا کرے؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ اگر نالج ہو کسی کے پاس اور پاور بھی ہو, اس کے بعد کیا ضروری ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے دے؟ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے, پیسے والا بھی ہے, پیسے والا ہے, اس کے پاس بہت پیسہ ہے, تو اس کے پاس یہ پاور اور ایبلٹی ہے کہ وہ کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے, کسی غریب کی مدد کر سکتا ہے. اوکے, مان لیا کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے اپنے ریلیشن میں ایک انسان ہے جو نیڈی ہے, ضرورت مند ہے, پھر بھی ضروری ہے کہ وہ مدد کرے اس کی. کیا ضروری ہے کہ وہ اس کی مدد کرے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کیا کہ اگر ایک انسان کے پاس پیسہ بھی ہو اور اس کو نالج بھی ہو
تو وہ ضروری ہے مدد کرے کسی کی؟ میں نے یہ اگزامپل دیا ہے نیڈی پرسن کا، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ بھی ایبسلیوٹ ہے، چونکہ اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں ان میں کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہیں، سارے صفات اس کے کیا ہیں؟ ان لمیٹڈ ہیں۔ ابھی آج کل تو ان لمیٹڈ آپ اچھے سے سمجھتے ہوں گے۔ ان لمیٹڈ جب میں کہتا ہوں تو سب سے پہلے دھیان کہاں پہ جاتا ہے آپ کا؟ ہاں، ان لمیٹڈ موبائل ڈیٹا، یس، کیونکہ سب سے زیادہ آج کل ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں نا، تو وہاں پر ہمیں لگتا ہے ان لمیٹڈ ڈیٹا مل جائے تو پھر کیا ہو جائے، بہت مزہ آ جائے، پھر ہم جتنا چاہیں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جتنا چاہیں انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں، ان لمیٹڈ پلان۔ تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان لمیٹڈ پلان ہونا چاہیے موبائل ڈیٹا کے لیے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ کالنگ کے لیے جب ہم کال کرتے تھے تو اس وقت سوچنا پڑتا تھا کتنا بیلنس کٹ جائے گا، کتنے پیسے لگیں گے۔ ابھی ان لمیٹڈ کالز کا آپشن آ گیا ہے تو لوگ آرام سے بات کرتے ہیں جتنی چاہتے ہیں، لیکن ابھی موبائل ڈیٹا کے لیے ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر ان لمیٹڈ پلان مل جائے تو کیا مزہ آ جائے۔ اوکے، تو دیکھیں اس کے پاس جتنے ایٹریبیوٹس ہیں، میں نے ان لمیٹڈ کی بات کی، اس کے پاس جتنے ایٹریبیوٹس ہیں وہ سب ان لمیٹڈ ہیں۔ پھر تیسری صفت کیا ہونی چاہیے اس کے اندر؟ اس کے اندر ایک کائنڈنیس ہونی چاہیے، مہربان ہو، وہ کائنڈنیس ہو، ہاں، کائنڈنیس پائی جائے، مرسی پائی جائے اس کے اندر، ہے نا، رحمت، رحم، مہربانی۔ تو کائنڈنیس اور مرسی کا ہونا ضروری ہے، جس کے اندر یہ ہوگا، اگر مثلا جیسے میں نے اگزامپل دیا آپ کو کہ وہ انسان جو پیسے والا ہے اور جسے پتہ بھی ہے کہ کوئی ایک ضرورت مند ہے، وہ کب اس کی ہیلپ کرے گا؟ جب اس کے اندر کائنڈنیس ہو، وہ کائنڈ ہارٹیڈ ہو، اس کے اندر رحم پایا جاتا ہو، دوسروں کے لیے ایک مرسی پائی جاتی ہو۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ ہی از آل کائنڈ، وہ ادھر سے جیسے وہ آل نوئنگ ہے، اومنیپوٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، آل پاورفل ہے، اسی طرح سے اس کے پاس اس کی رحمت بھی ان لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ تو چونکہ وہ جانتا بھی ہے سب کچھ کر بھی سکتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ مہربان بھی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کی مہربانی کی، اس کی کائنڈنیس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اسی بیسس پر اس نے ہر چیز کو، یعنی جو بھی چیز اس نے بنائی، پہلے تو بنایا اپنی کائنڈنیس کی وجہ سے ہے اس نے، اور پھر اس کے بعد جو بھی ضرورت تھی اس چیز کی اس کو اس نے پورا کیا، بلکہ پورا کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے وہ مہربان اللہ، وہ ہم سے محبت کرنے والا خدا ہے نا۔ تو وہ ہی از آل لونگ بھی ہے، وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم سے دنیا میں بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم سے کون سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ ہمارے پیرنٹس، بالکل ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پیرنٹس ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے پیرنٹس سے بھی کئی گنا زیادہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس کے بارے میں، کتنا زیادہ ہم سے کون محبت کرتا ہے؟ ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، بلکہ پیرنٹس کے دل میں بھی جو ہماری محبت ہے وہ کس نے ڈالی ہے؟ وہ اللہ نے ڈالی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پر سنا کے آج کے اس لیکچر کو ختم کروں گا۔ ایک بار جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ کا نام سنا ہے آپ سب نے نا؟ جناب موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف التحیت والثناء، اللہ کے نبی، اولو العزم نبی تھے، بڑے رسولوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کس کے دور میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ ان کے زمانے کا بادشاہ کون تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ سب کو پتہ ہوگا، ہاں، فرعون، بالکل فرعون۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک ماں ہے جو اپنے انفینٹ کو، اپنے چھوٹے سے بچے کو، جو ابھی دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، اس کو گود میں لیے ہوئے بہت زحمت کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ ایک پہاڑی پر چڑھ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو کہ کلیم اللہ ہیں، ان کا لقب کیا؟ کلیم اللہ، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والے نبی، جو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کو ایک بات کی خواہش ہوئی کہ دیکھیں یہ محبت جس کی وجہ سے، یہ مامتا جس کی وجہ سے یہ ماں اپنے بچے کو اتنی سختی سے لے کر کے پہاڑی پر جا رہی ہے، یہ مامتا اگر پروردگار ایک لمحے کے لیے اس سے لے لے تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ مامتا ڈالی ہے نا دل میں، یہ دل میں محبت بچے کے لیے کس نے پیدا کی ہے؟ اس
محبت کرنے والے خدا نے، ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے پروردگار نے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی پروردگار کچھ دیر کے لیے اس ماں کے دل سے اس بچے کی محبت نکال دے، میں دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ نے ایک ذرا سی دیر کے لیے وہ محبت ماں کے دل سے ختم کر دی۔ جیسے ہی ختم کی تو کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ وہ ماں جو ابھی اتنی سختیوں کے ساتھ، زحمتوں کے ساتھ اپنے بچے کو لے کر کے چڑھ رہی تھی، پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی اور لے کے جا رہی تھی، اس نے بچے کو زمین پہ رکھ دیا اور آگے جانے لگی۔ اب بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے، لیکن ماں پلٹ کے نہیں دیکھتی ہے۔ پھر اللہ سے جناب موسیٰ نے دعا کی پروردگار اس مامتا کو اس کے دل میں واپس کر دے۔ جیسے ہی اللہ نے مامتا کو واپس کیا، ماں پلٹ کے آتی ہے، بچے کو اٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے، نوازش کرتی ہے، محبت کرتی ہے اور پھر لے کر کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہی مہربان خدا ہے ہمارا، ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا خدا ہے۔ اس نے ہمارے ماں اور باپ کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالی ہے۔ دو ہمارے لیے باڈی گارڈز ایسے بنائے ہیں اس نے کہ جو ہر وقت ہماری سیفٹی کی فکر میں رہتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں ہم تب بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی ہماری فکر میں رہتے ہیں، وہ کنسرن رہتے ہیں۔ آج دیکھیں ایک پینڈیمک کا دور ہے، ذرا سا ہم باہر نکلتے ہیں وہ فکر مند ہو جاتے ہیں، کہاں گئے ہیں میرے بچے، کب لوٹ کے آئیں گے۔ آتے ہی آپ کے ہاتھ دھلواتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ ہاتھ کو سینیٹائز کریے، ہاتھ کو واش کریے، ماسک لگا کے جائیے۔ یہ کیوں؟ آپ کو کبھی کبھی اریٹیشن ہوتا ہوگا، کیوں مجھ سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے؟ نہیں میرے دوستوں سنیں، یہ محبت ہے ان کی، یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کو حد سے زیادہ چاہتے ہیں۔ لیکن ان سے زیادہ جو چاہتا ہے وہ کون ہے؟ ہمارا اور آپ کا مہربان خدا۔ انشاءاللہ خدا کی پہچان کے درس کو ہم اور اسی طرح آگے بڑھائیں گے اگلے لیکچر میں، اور کچھ اور باتیں انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری آپ کو میں سنانے والا ہوں نیکسٹ لیکچر میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔